ان آیات میں تصریح ہے کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں. اب جو آیات ذکر ہو رہی ہیں ان میں یہ تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور خدا نے ابرام سے کہا کہ ساری کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارہ ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا. یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. تب ابرام سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا، کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا اور 91 برس کی سارہ سے اولاد ہوگی؟ اور ابرام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جواب دہی باندھوں گا. ناظرین کرام، اور آنے والی آیات سے واضح ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوگا. اس کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے ابرام کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابرام. اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق جسے تو بہت پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جا، اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے. طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح براق پر سوار ہو کر ملک شام سے روانہ ہوتے، دوپہر مکہ میں آرام فرماتے اور رات کے وقت تک حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس پہنچ جایا کرتے. جب اسماعیل علیہ السلام کام کاج کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے، اس کے حرم کی تعظیم کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ گھاٹی چلو تاکہ ہم گھر کے لیے لکڑیاں لائیں. یہ ارادہ دیکھ کر شیطان نے کہا کہ اگر آج میں ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو کبھی نہیں بہکا سکوں گا. ایک آدمی کی صورت میں سیدہ ہاجرہ کے پاس کیا اور بولا، تمہیں پتہ ہے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ ماں نے کہا، گھاٹی دونوں لکڑیاں لینے گئے ہیں. شیطان نے کہا، خدا کی قسم وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. ماں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹے کو بہت پیار کرتے ہیں. شیطان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں یہ حکم دیا ہے. ماں نے کہا، پھر تو انہیں اطاعت کرنی ہے، بہتر ہے. پھر بیٹے کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم گھاٹی پر لکڑیاں چننے جا رہے ہیں. شیطان نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تمہیں ذبح کرے گا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ بولا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر ان کو چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں. بیٹے کے انکار پر شیطان نے باپ کا رخ کیا اور بولا کہ شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک کام کے لیے گھاٹی جا رہا ہوں. شیطان بولا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے تمہیں خواب میں آ کر بہکایا ہے کہ اپنے لڑکے کو قربان کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور فرمایا کہ خدا کے دشمن میرے پاس سے دور ہو جا، میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا. 3 مقامات پر شیطان نے یکے بعد دیگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی ناکام کوشش کی، اور وہ جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ ہیں. تینوں مقامات پر حضرت نے اس کو 7 سنگریزے مارے. آج بھی مسلمان دوران حج اس سنت کو ادا کرتے ہیں. سبیر نامی پہاڑ کی گھاٹی پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور کہا کہ سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار اور صابر بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان، آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ میرے بندھن کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور کپڑے میری طرف سے سمیٹے رکھنا، ایسا نہ ہو میرا خون آپ کے کپڑوں پر لگے اور میرے اجر میں کمی ہو.
اور خون کو دیکھ کر میری ماں کہیں رنجیدہ نہ ہو، اور مجھے ذبح کرتے ہوئے پہلو کے بل نہیں بلکہ پیشانی کے بل لٹائیے، کہ مجھے خطرہ ہے پدرانہ شفقت آپ کے دل میں رقت نہ پیدا کر دے۔ چھری تیزی سے میری گردن پر چلا دیجئے تاکہ میرے لیے دشواری نہ ہو، کہ موت سخت چیز ہے۔ جب میری ماں کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور میری قمیض میری ماں کو دے دیں، ان کو صبر آ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر سفید قمیض تھی۔ آپ نے والد سے کہا کہ اسے اتار لیں، کہ کفن کے لیے اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ کریم کے حکم پر عمل کرنے میں تم میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح باندھ کر پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی اور حلقوم پر چلا دی۔ اللہ رب العزت نے چھری پلٹا دی۔ ایک ندا کی گئی جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے، اس وقت ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، شاباش ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ جبریل امین نظر آئے، جن کے ساتھ ایک سینگوں والا مینڈھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے۔ جبریل امین نے تکبیر کہی اور مینڈھے نے بھی تکبیر کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تکبیر کہی۔ مدارک التنزیل میں ہے کہ دمبے کو ذبح کرتے وقت حضرت جبریل امین نے اللہ اکبر کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد فرمایا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔